بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو خمس، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے کہ غوطے کے ذریعے سے اگر سمندر کی تہ سے کچھ جواہرات نکالے جائیں یا کچھ اور چیزیں نکالی جائیں تو ان پر سے بھی خمس دینا واجب ہے۔ جس طرح سے ہم نے پہلے بیان کیا کہ خزانے کے لیے ایک نصاب تھا اور اسی طریقے سے معدنیات کے لیے ایک نصاب تھا، اس کا بھی ایک نصاب ہے اور وہ ہے 18 نخود، اور 18 نخود مساوی ہیں ایک مثقال شرعی کے، اور ایک مثقال شرعی مساوی ہے 3.457 گرام کے۔ بس اگر کوئی شخص غوطہ لگاتا ہے اور سمندر سے موتی لے کے آتا ہے اور اس موتیوں کی قیمت یا عنبر کی قیمت یا سمندر کی تہ سے مرجان لے کے آتا ہے اور اس کی قیمت تقریباً 3.5 گرام سے کچھ کم ہو، کیونکہ مثقال کی جو کا ویٹ بنتا ہے گرام کے اعتبار سے وہ ہے 3.457۔ اب اگر اس مقدار کے برابر اسے کچھ ملا ہے سمندر کی تہ سے تو نکالتے ہی اس کا خمس دینا ہوگا۔ یہ کب ہے؟ کہ جب اس نے غوطہ لگایا اس کام کے لیے اور اسے کچھ ملا۔ لیکن اگر دریا کے کنارے کسی کو کوئی موتی مل جائے تو اگر اس کا کام ہی یہی ہے اور وہ ڈھونڈ رہا تھا موتی وغیرہ تو اسے تو اس کا خمس نکالنا ہوگا، بشرط یہ کہ وہ 18 نخود، اور 18 نخود برابر ہے ایک مثقال شرعی کے، اور ایک مثقال شرعی برابر ہے 3.457 گرام کے۔ اگر اس کی قیمت اتنی بنتی ہے تو پھر اسے اس کا خمس ابھی دینا ہوگا۔ لیکن اگر اس کا کام یہ نہیں ہے اور وہ کہیں سے گزر رہا تھا اور اسے کچھ موتی وغیرہ مل گئے تو یہ ان چیزوں کو لے سکتا ہے، اس کے بعد ان کو خرچ بیچے گا، بیچنے کے بعد جو آمدنی آئے گی اور اس کے بعد اگر وہ بچ گئی اور اس کی تاریخ آ گئی یا 1 سال گزر گیا تو اسے خمس دینا ہوگا۔ بس جس کا کام ہی یہی ہے اور سمندر کی تہ سے لایا ہے یا اسے کنارے سے ملا ہے تو اسے نصاب پر پہنچنے کے بعد فوراً خمس دینا ہے، اور اگر اس کا کام یہ نہیں ہے تو وہ اس چیز کو لے لے گا، خرچ کرے گا، اور خرچ کرنے کے بعد جو پیسہ بچے گا تو اس پر 1 سال بعد خمس نکلے گا۔ گو کہ اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے اور وہ 1 سال سے پہلے ہی خمس نکال دے تو یہ عمل بھی جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد ہی نکالنا جائز ہے یا واجب ہے اور اس سے پہلے جائز نہیں ہے، بلکہ 1 سال بعد تو واجب ہو جاتا ہے، پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر پھر اس مسئلے کی جانب توجہ دلائیں کہ اگر سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے خرچہ ہوا ہو، کوئی اسٹیمر لی گئی ہو، آکسیجن کے سلنڈر کا خرچہ ہوا ہو، یا جو بھی خرچے ہوئے ہیں تو ان کو پہلے مائنس کرنا ہے، اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کتنا فائدہ ہوا۔ اسی طریقے سے اگر 1 سے زیادہ افراد اس کام میں شریک ہوئے ہیں اور سب کے سب شریک تھے اس کام میں، سب کے سب پارٹنر تھے اس کام میں، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہر آدمی کے حصے میں جو فائدہ آیا ہے وہ 18 نخود یعنی ایک مثقال شرعی، یا بالفاظ دیگر ایک مثقال شرعی برابر ہے 3.457 گرام کے۔ اگر ہر آدمی کے حصے میں کم سے کم اتنا آیا ہے تو اسے خمس دینا ہوگا، ورنہ انہیں خمس نہیں دینا۔ اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی مچھلیاں پکڑے تو کیا وہ بھی اسی حکم میں ہیں؟ تو جواب یہ دیا جائے گا مچھلیوں کا شکار اس حکم میں نہیں ہے، بلکہ جو بھی مچھلیاں شکار کرے گا اگر ان مچھلیوں کی آمدنی 1 سال کے خرچے سے زیادہ ہو، یا یہ بالفاظ دیگر کہ جو کچھ آمدنی ہوئی اسے خرچ کیا، تاریخ آنے کے بعد جو کچھ اضافی ہے اس میں سے خمس دینا ہوگا، یا اگر مچھلیوں کی آمدنی کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد جو کچھ بچا اس پہ سے خمس دینا ہوگا۔ تو مچھلیوں کا حکم سچے موتی یا ان چیزوں کے مساوی نہیں ہے کہ جو غوطہ لگانے کے بعد حاصل کی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سمندر کی تہ میں جائے جواہرات نکالے یا کوئی چیز نکالے، اتفاقاً اس نے ڈائیو لگائی اور اسے ایک چیز مل گئی تو اس کا بھی یہی حکم ہے، بشرط یہ کہ وہ اندر تک گیا اور اسے کچھ ملا تو اس کا یہی حکم ہے کہ وہ چیز اگر نصاب تک پہنچی ہوئی ہے تو اس کا خمس اسے دینا ہوگا۔
اب اگر کسی نے ڈائیو لگائی اور اتفاق سے اسے کچھ مل گیا اور گیا تھا ایسے ہی فقط نیچے فوٹوگرافی کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو اسے خمس دینا ہوگا، اور اگر اس کا کام یہی تھا تو بھی اسے خمس دینا ہوگا۔ ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان ہو، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص سمندر میں ڈائیو لگاتا ہے اور وہاں سے کچھ شکار کر کے لاتا ہے، اگر وہ ایسا جانور ہے کہ جس کے جسم میں عام طور پہ جواہرات ہوتے ہیں، یعنی موتی وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو ان جانوروں کے شکار کے بعد اسے خمس دینا ہوگا اگر وہ 18 نخود کے برابر وہ چیز ہوئی، کیونکہ ان میں عام طور پہ موتی یا جواہرات ہوتے ہیں۔ البتہ جب بھی کہا جائے جواہرات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سی پی میں عام طور پہ موتی ہی ہوتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ اب یہ اور بات ہے کہ سچے موتی جو ہیں وہ مختلف کلرز کے ہوتے ہیں اور عموماً جواہرات کہہ دیا جاتا ہے، لیکن عموماً مرجان اور سی پی میں سے موتی ہی نکلتے ہیں، ورنہ عام طور پہ وہ مرجان نکلتے ہیں۔ مرجان بھی جو ہے مختلف کلر کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہے۔ اب اگر کسی نے کسی اور جانور کا شکار کیا اور اس جانور کے پیٹ میں سے اتفاقاً کچھ نکل آیا، تو یہاں پر خزانے کا حکم نافذ ہوگا اس چیز پر کہ جو اس جانور کے پیٹ سے نکلا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مچھلی کا شکار کیا، اسے ساحل پہ لے کے آیا، اس کے جسم کو کاٹا تو اس میں سے کوئی ایک اچھی قیمت کا پتھر نکلا۔ اب اگر اس کی قیمت 15 مثقال سونے کے برابر ہے یا 105 مثقال چاندی کے برابر ہے، تو ایسی صورت میں اسے خمس دینا ہوگا، لیکن کس حساب سے؟ خزانے کے اعتبار سے کہ اسے خزانہ ملا ہے، نہ یہ کہ غوطے کے اعتبار سے، کیونکہ غوطے میں نصاب ہے 18 نخود کا۔ اب عام طور پہ اس موضوع میں جو بحث کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ مرجان یا سچے موتی، اور تیسری جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے عنبر۔ اور عنبر کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ خاص قسم کی مچھلی کی الٹی ہے، یعنی جب وہ وومیٹنگ کرتی ہے مچھلی تو اس کے جسم سے جو ایک چیز خارج ہوتی ہے وہ اس خاص مدت کے بعد خوشبودار مواد بن کر سمندر کی تہہ پہ آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ وہ نیچے رہتی ہے۔ اب اگر کوئی جاتا ہے کسی خاص جگہ عنبر کو نکالنے کے لیے اور عنبر لے کے آتا ہے، تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اگر 18 نخود، یعنی اگر 1 مثقال، اور 1 مثقال برابر ہے 3.457 گرام کے، یعنی تقریباً 3.5 گرام کے، اگر اس مقدار میں اسے عنبر ملتی ہے تو اس کا اسے خمس پہلے ہی دینا ہوگا۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو کہ اگر کوئی غوطہ لگا کے سمندر کی تہہ میں جائے اور کچھ نکال کے لائے تو اسے خمس اس کا دینا ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔